I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. دنیا بھر سے تقریباً 43,200 افراد نوول کرونا وائرس کا شکار ہوئے، جس کے باعث 31 جنوری 2020 کو عالمی ادارہ صحت WHO نے دنیا بھر میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ کرونا وائرس سانس لینے سے انسان میں داخل ہوتا ہے، جو ناک، سائنس اور حلق کے اوپری حصے کو متاثر کرتا ہے۔ لیکن یہ نیا مرض یعنی نوول کرونا وائرس 2019 NCOV ایک ایسا کرونا وائرس ہے جس کی اس سے پہلے کبھی تشخیص نہیں ہوئی۔ کرونا وائرس جو ہے وہ ایک فیملی میں سے ہے جس کا نام کراؤن سے آتا ہے، چونکہ اس کی شکل اگر آپ ایک الیکٹران مائکروسکوپ کے نیچے دیکھیں تو اس طرح ہے کہ جیسے کسی بندے نے کراؤن پہنا ہوا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس سرکل میں آتے ہیں۔ اس طرح اس کا نام دیا گیا تھا 40s میں آئی تھنک، جب پہلے کرونا وائرسز ڈسکور ہوئے تھے اور اس کی شکل اس طرح کی نظر آئی تھی۔ اب تب سے اب تک 2 مشہور کرونا وائرس نکلے ہیں اور اب ہمارا نوول کرونا وائرس، اور یہ 2 جو ہیں سارس جو 2003 میں پاپولرائز ہوا تھا یا بہت بڑی اس کی امپیکٹ تھی، اور مرز جو مڈل ایسٹرن ریسپریٹری سنڈروم ہے، اس کا جو وائرس ہے از آلسو فرام دا کرونا فیملی۔ چین کے شہر ووہان میں جو پہلا شخص اس وائرس کا شکار ہوا، اس کو اس مرض نے غالباً جانوروں کی مارکیٹ میں متاثر کیا، لیکن اب تک یہ طے نہیں پایا کہ کون سے جانور نے۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ چونکہ اس کی شکل پرانے کرونا وائرس کی طرح ہے، تو وی ہیو این آئیڈیا کہ اس کی ٹرانسمیشن جو ہے وہ اینیملز سے ہیومنز تک آئی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ ہیومن ٹو ہیومن بھی ٹرانسمیشن ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ تھوڑا سا آئیڈیا ہے کہ اس کی سیورٹی بھی بہت وائڈ اسپریڈ ہو سکتی ہے، کچھ کیسز مائلڈ ہوتے ہیں، کچھ سیویئر ہوتے ہیں، اور کچھ لیتھل بھی ہو سکتے ہیں۔ نوول کرونا وائرس نمونیا کا سبب بنتا ہے۔ اس کے شکار افراد کو کھانسی، بخار اور سانس لینے میں مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ چونکہ یہ ایک وبائی مرض ہے، اینٹی بایوٹکس اس پر اثر نہیں کرتی۔ سنگین حالت میں یہ مرض اعضاء کے بند ہونے یا موت کا سبب بن سکتا ہے۔ اس ویڈیو کی تشکیل کے وقت تک تقریباً 43,200 کیسز منظر عام پر آئے ہیں، جن میں سے تقریباً 42,700 کا تعلق چین سے ہے۔ اب تک 1,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ 4,200 سے زائد متاثرہ افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ تو چین اس وبا سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہا ہے؟ چین نے ووہان سمیت 16 شہروں کو گوشہ نشین کر دیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ 5 کروڑ افراد پر سفری پابندی عائد ہے۔ ووہان میں 10 دن میں 100 بستروں پر مشتمل ایک عارضی ہنگامی اسپتال بنایا گیا ہے۔ پورے ملک میں تدریسی عمل بند ہے۔ شہروں کے درمیان ٹرین لائنز کو معطل کر دیا گیا ہے۔ چین کے علاوہ دوسرے کچھ ممالک بھی اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان نے اس وبا سے نمٹنے کے لیے کیا کیا ہے؟ پاکستان کے 4 شہروں کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور کے ہوائی اڈوں پر مسافروں کی اسکریننگ جاری ہے۔ 31 جنوری کو پروازیں منسوخ کر دی گئیں، لیکن پھر 3 فروری کو واپس بحال کر دی گئیں۔ 2 فروری کو پاکستان کو چین کی جانب سے 1,000 ٹیسٹ کٹس موصول ہوئیں۔ یہ ٹیسٹ نیشنل انسٹی ٹیوٹ فار ہیلتھ اسلام آباد میں کرائے جائیں گے۔ یہ PCR پولیمریز چین ری ایکشن پر مبنی ٹیسٹ ہے، جو وائرس کی جڑ کو الگ کر کے دکھاتا ہے۔ ان ٹیسٹ کا کوئی معاوضہ نہیں لیا جائے گا۔ اب تک وائرس کے شبے میں 43 مریضوں کے نمونے جانچے گئے ہیں، جن میں وائرس کے نشانات نہیں پائے گئے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں اب تک کرونا وائرس کا تصدیق شدہ کوئی کیس موجود نہیں ہے، لیکن اس سے لوگوں کی گھبراہٹ اور پریشانی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تو آپ پاکستان میں بیٹھے کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے کہ پینک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اینی پینک سچویشن اور پینک کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ پھر اتنی افیکٹو نہیں ہوتی، جو بھی سامنے مشکلات آئی ہیں اس کو قابو کرنے میں۔ سفر کے دوران عالمی ادارہ صحت کی جاری کردہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ڈاکٹر سائمہ تجویز کرتی ہیں اپنے ہاتھ باقاعدگی سے صابن اور پانی سے دھوئیں۔ کھانستے وقت اپنے منہ اور ناک کو ڈھانپ لیں
بخار کے مریض سے فاصلہ رکھیں، ادپکا گوشت کھانے سے پرہیز کریں۔ یہ معمولی سے اقدامات کسی بھی بیماری کے پھیلاؤ کو روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ کے پیارے اس وبا سے محفوظ رہ سکیں۔